بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیر ترابی کی شاعری اور شعریات۔ انہوں نے ہمارے عہد میں وہ کام کیا جو ماضی میں اساتذہ شعراء نے کیا۔ تحریر ڈاکٹر فاطمہ حسن۔ لہن تجلیات سن سورش ممکنات میں، قامت کاف و نون دیکھ آئینہ صفات میں۔ کس کی یہ کائنات ہے، کون ہے اس کا مدعی، کس کو ثبات چاہیے نرگہ بے ثبات میں۔ نقش گہبہ وجود میں رنگ ہی رنگ بے دریغ، جلوہ رخی ہے رخ بے رخ جشن تغیرات میں۔ ذہن رسانہ دب جا سکا حد معینیات تک، کن کی روش نہ رک سکی راہ معینات میں۔ حمل کے یہ اشعار نصیر ترابی کے مجموعے لاریب سے لیے گئے ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی مجموعہ ہے۔ قامت کاف و نون دیکھ کر آئینہ صفات میں، یعنی کن کی حدود متعین کرنا ناممکن ہے، لیکن اسی ایک کن کو پوری حمد میں سمیٹا گیا ہے۔ ابتدا سے نصیر ترابی نے جو لفظیات اس مجموعے میں استعمال کی ہیں، مثلاً ٹائٹل پر عقیدہ نوائی لکھ کر واضح کر دیا ہے کہ یہ کتاب لاریب اس شاعری پر مشتمل ہے جو ان کی عقیدت اور عقیدے کا اظہار ہے۔ قاری کو پہلے ہی ہم سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب ایک بہت دقیق مطالعے کی متقاضی ہے۔ پھر اس میں استعمال بحریں موضوعات، حمد، نعت، منقبت اور سلام میں وہ وقار لفظی ہے جو لہجے میں شائستگی کے لیے ضروری ہے۔ نصیر ترابی کی فارسی اور اردو زبانوں پر دسترس حافظے میں محفوظ دونوں زبانوں کے وہ اشعار جنہیں انہوں نے آواز ہمیشگاں قرار دیا ہے، اور لاریب کے اختتام پر اسی عنوان سے منتخب اشعار کو پڑھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شعر فہمی، لفظیات اور جمالیات کی جس سطح پر وہ شاعری کو دیکھتے اور پرکھتے تھے، وہ کتنے مطالعے کے بعد حاصل ہوتی ہیں۔ صرف و نحو پر ان کی دسترس انہیں لسانیات کی طرف بھی لے گئی۔ غزلوں میں ان کے اظہار کا سلیقہ، انتخاب لفظی اور تراکیب کی انفرادیت بھی دیکھیے۔ لسانیات کا ماہر تخلیق ذہن رکھتا ہو تو یہ صلاحیت ان کے فن میں پوری آب و تاب دکھاتی ہے۔ میں ان کی غزلوں سے ایسے اشعار کی متعدد مثالیں پیش کر سکتی ہوں، مگر چند اشعار پر اکتفا کر رہی ہوں۔ عکس فریادی کی پہلی غزل ہی دیکھیے۔ دیا سا دل کے خرابے میں جل رہا ہے میاں، دیے کے گرد کوئی عکس چل رہا ہے میاں۔ یہ روح رقص چراغاں ہے اپنے حلقے میں، یہ جسم سایہ ہے اور سایہ ڈل رہا ہے میاں۔ یہ آنکھ پردہ ہے ایک گردش تخیر کا، یہ دل نہیں ہے بگولا اچھل رہا ہے میاں۔ ایک مسلسل کیفیت کی شدت کو متحرک پیش کرنا، قاری کو اس کے آہنگ اور کیفیت کے گردش میں مسحور و مسحور کر دینا، زبان و بیاں پر دسترس اور شاعرانہ فنکاری کا مار ہے۔ نصیر ترابی نے اپنے لیے مشکل راستہ چنا تھا، مگر یہ وہ راستہ تھا جس پر ہم عصروں نے ان کے گرد راہ سے بھی استفادہ کیا۔ تجھے کیا خبر میرے بے خبر، میرا سلسلہ کوئی اور ہے، جو مجھ کو مجھ سے بہم کرے وہ گریز پا کوئی اور ہے۔ میرے موسموں کے بھی طور تھے، مرے برق و بار ہی اور تھے، مگر اب روش ہے الگ کوئی، مگر اب ہوا کوئی اور ہے۔ یہی شہر شہر قرار ہے تو دل شکستہ کی خیر ہو، میری آس ہے کسی اور سے مجھے پوچھتا کوئی اور ہے۔ نصیر ترابی فارسی اور اردو غزل کی کلاسیکی روایات کی پاسداری کے ساتھ اپنے کلام میں عہد حاضر سے متصل رہتے ہیں۔ ان کی اکثر غزلیں مسلسل ہیں، خصوصاً ان کی یہ طویل مارکہ آرا غزل دیکھیے جو ایک ہی کیفیت اور موضوع کو بڑھتے ہوئے ہر شعر میں نئی لفظیات اور نئی جمالیات پیش کرتی ہیں۔ پہلا سا حال پہلی سی وحشت نہیں رہی، شاید کہ تیرے ہجر کی عادت نہیں رہی۔ شہروں میں ایک شہر میرے رت جگوں کا شہر،
پوچھے تو کیا دلوں ہی میں وسعت نہیں رہی؟ لوگوں میں میرے لوگ وہ دلداریوں کے لوگ، پچھڑے تو دور دور رکابت نہیں رہی۔ شاموں میں ایک شام وہ آوارگی کی شام، اب نیم و دریچوں کی حسرت نہیں رہی۔ راتوں میں ایک رات میرے گھر کی چاند رات، آنگن کو چاندنی کی ضرورت نہیں رہی۔ اب میں اس نصیر ترابی کا ذکر ضروری سمجھتی ہوں جس نے ہمارے عہد میں وہ کام کیا جو ماضی میں اساتذہ شعراء کرتے رہے ہیں، یعنی شاعری کے ساتھ وہ ضروری تربیت و تدریس جو نئی نسل کو قواعد اور تکنیک سے بہرہ مند کر سکے۔ انہوں نے شعریات ایک کتاب پوری تحقیق اور اعتماد کے ساتھ لکھی۔ اس کو لکھنے کی وجہ بھی بتا دی جس سے اختلاف ممکن ہی نہیں۔ اس کتاب کے پیش لفظ میں وہ لکھتے ہیں: اردو محض بولی ٹھولی نہیں بلکہ مختلف تہذیبوں کی ایک لسانی جامعہ ہے۔ اس جامعہ کی سند عظمیٰ کو ادب کہتے ہیں۔ ادب کے محلقات سے وابستگی کو گذشتہ سے پیوستہ رکھنے اور موجود سے ناموجودگی کی طرف امانتاً ارسال کرنے کی ایک واسع ضرورت ہے۔ یہ ضرورت اپنی تکمیل کے لیے گاہ بہ گاہ کسی توفیق کو پکارتی رہتی ہے۔ آگے ان کے دو جملے ہمیں ایک لمحہ فکریہ کی دعوت دے رہے ہیں اور اس شکر گزاری کی طرف بھی مائل کر رہے ہیں جو اس تصنیف پر نصیر ترابی کو ادا کیا جانا چاہیے تھا۔ وہ لکھتے ہیں: یہ کاوش دراصل شعریہ اور نثریہ مصنوعات سے کوئی مکتوبی رشتہ بحال رکھنے کی تمنا ہے۔ اس تمنا کے در پر وہ شاید ہمارے گم کردہ ادبی تہذیب کے اعادے کی ایک دیرینہ حسرت بھی سانس لے رہی ہے۔ شعریات کی بابت صرف سماعی انحصار کرنا گویا کسی انتشار کے ہاتھوں اغوا ہو جانا ہے۔ نصیر ترابی نے اپنے عہد کے علمی و ثقافتی تقاضوں کو محسوس کرتے ہوئے جو اپنا حصہ زبان کی ترقی و ترویج میں پیش کیا ہے، وہ ان کی عمر بھر کی ایسی کاوش ہے جو نئی نسل تک پہنچنی چاہیے۔ خصوصاً ان کی 2019 میں شائع ہونے والی پوری تحقیق کے ساتھ مرتب کردہ کتاب لغت العوام لسانیات کے باب میں درسگاہوں میں موجود ہونی چاہیے۔ اس کتاب کا دیباچہ بھی فکر و عمل کی وہ ترغیب ہے جو آگے مطالعے کی راہیں دکھا رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: عوامی الفاظ کا برتاؤ ایک کرشماتی خصلت کا حامل ہوتا ہے۔ گویا عوامی الفاظ مفہوم کی زوررسی میں سہل متمنع جیسی حسنکاری کا تناسب رکھتے ہیں۔ لہجے کے اتار چڑھاؤ سے ایک ہی عوامی الفاظ کہیں طنز بھی ہو سکتا ہے تو کہیں مزاح بھی۔ عوامی الفاظ کی زیادہ تر کھپت غیر رسمی بول چال کے علاوہ ڈراموں اور فلموں کے مکالمات میں ہوا کرتی ہے۔ مزید برآں طنز و مزاح کی صنف میں یہ الفاظ خاصے کارگر ہوتے ہیں۔ صحافتی تحریروں میں بھی عوامی الفاظ کی بدرجہاں پذیرائی ہوتی رہتی ہے۔ اگرچہ اس کتاب کا نام لغت العوام ہے مگر اسے ترتیب دیتے ہوئے بھی نصیر ترابی نے خواص کا خیال رکھا ہے اور اشعار سے سند پیش کی ہے۔ گویا بقول میر: شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نصیر ترابی ہمارے عہد کی ایک ایسی خوش نصیب شخصیت تھے جنہیں علم و ادب میراث میں ملی تھی، پھر ان کا ذہنی رسا ہمیشہ سنجیدہ مطالعہ اور تحقیق و تخلیق کی طرف مائل رہا۔ ان کی اچانک رحلت سے ایک بہت بڑا نقصان ہمارے ادب کو پہنچا ہے۔ اللہ حافظ۔